पाकिस्तान का रोजटेल ग्रूमिंग गैंग के सरगना की वापसी के बदले बरतानिया से सियासी मुखालफिन की हवालगी का मुतालबा। जबकि दूसरी तरफ बरतानिया की पाकिस्तान को मुबैना तौर पर वीजा पाबंदियों की धमकी। अगर पाकिस्तान ने इस मुजरम को वापस लेने से इनकार किया तो इसे वीजा पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है और गैर मुल्की अमदाद में कटौती की जा सकती है। बरतानवी तारीख के तारीख तरीन बाब का मरकजी किरदार। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस रोचेल चाइल्ड ग्रूमिंग गैंग के सरगना पाकिस्तानी नजात शबीर अहमद को 14 साल बाद जेल से रहाई मिल गई। बरतानिया का 9 उम्र लड़कियों के रेप और जिनसी इस्तेहसाल के मुजरम शबीर अहमद को पाकिस्तान वापस भिजवाने के लिए इस्लामाबाद से राब्ता कर लिया गया। ये केस क्या है और शबीर अहमद कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बरतानवी हुकाम रोजटेल के बदनामे जमाना ग्रूमिंग गैंग 9 उम्र लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करने वाला गिरोह है। शबीर अहमद इसका एक सरगना है जिसको पाकिस्तान वापस भिजवाने के लिए हुकाम के साथ राब्ता कर लिया गया है। आइए जानते हैं शबीर अहमद कौन है। 73 साला शबीर अहमद, जिन्हें उनके मुतासरीन डैडी के नाम से जानते थे। शबीर अहमद को रवां हफ्ते जेल से रिहा किया गया। शबीर अहमद के पास बरतानिया और पाकिस्तान की दोहरी शहरियत थी, मगर सन 2012 में कम उम्र लड़कियों के साथ मुतअद्दिद मर्तबा रेप और जिनसी जराइम में मिलने वाली सजा के बाद उनकी बरतानवी शहरियत खत्म कर दी गई थी। ताहम इस हफ्ते इनके मुतासरीन को बताया गया कि शबीर अहमद को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि 55 वर्ष पुराना एक कानून इनकी मुल्क बदरी की राह में रुकावट है। शबीर अहमद को बरतानिया से निकालने के लिए कानून में तब्दीली के मुतालबात सामने आने के बाद बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने वजीर दाखिला को इस मुकदमे का जायजा लेने की हदायत की। जब इस मामले में पेशरफ्त से मुतल्लिक बरतानवी हुकूमत से पूछा गया तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के एक तर्जुमान का कहना था कि हमने ये मामला इस्लामाबाद में अपने हम मंसूबों के साथ उठाया और हम गैर मुल्की मुजरमों को डिपोर्ट करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने के लिए पुरअज़म हैं और हमारा मौक़िफ़ वाज़िह है कि इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनका मजीद कहना था, गुज़िश्ता हुकूमतों के तजुर्बे से जाहिर है कि इस मुल्क की रजामंदी लाजमी होती है जहाँ मुतल्लिका शख्स को भेजा जाना हो और ये हमेशा मुमकिन नहीं हो। हम इस वक्त हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों के साथ मिलकर इस मामले के तमाम मुमकिन ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अगरचे बरतानिया शबीर अहमद को मुल्क से निकालने के लिए अपने इख्तियार में मौजूद हर मुमकिन इकदाम करेगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पेचीदा मामला है जिसके असरात इस मखसूस वाक़े से कहीं ज्यादा वसी हैं। इससे कबल वज़रा ने कहा था कि बरतानवी हुकूमत बच्चों के साथ रेप के मर्तकिब मुजरम को पाकिस्तान वापस भेजने के तरीके तलाश कर रही है। एक रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि 73 साला शबीर अहमद जेल से रहा होने के बाद अब 24 घंटे अमले की निगरानी वाली रहाइश गाह में रहते हैं, जहां वो GPS से मुंसलिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का टैग पहने हुए हैं। होम ऑफिस ने कहा है कि अगर शबीर अहमद ने शराइत की खिलाफ वर्जी की तो इन्हें फौरी तौर पर दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। बार बार ऐसे वादे किए गए जो पूरे नहीं हुए। ऑनलाइन शाया होने वाली दस्तावेजात में कहा गया कि इमिग्रेशन एक्ट 1971 की शिकों के तहत शबीर को वापस पाकिस्तान भेज नहीं सकते। इस कानून के मुताबिक चूंकि शबीर अहमद सन 1973 से पहले बरतानिया पहुंचे थे और बेदखली पर गौर किए जाने से कबल कम अज कम 5 साल बरतानिया में रहे हैं, इसलिए इनकी मुल्क बदरी पर पाबंदी है। ये खबर सामने आने के बाद रोजटेल गैंग के मुतासरीन में से एक ने कहा कि अब वो अपनी सलामती के बारे में खौफजदा महसूस करती हैं।
متاثرہ خاتون جنہیں 12 سال کی عمر سے جنسی حملوں کا نشانہ بنانے کا آغاز کیا گیا تھا نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ شبیر احمد روچڈیل، اولڈم اور مڈلٹن میں اچھی طرح جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ ان علاقوں میں موجود نہ بھی ہوں تب بھی وہ شبیر وہاں کے لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقدمے کے اختتام پر انہیں بتایا گیا تھا کہ سزا پوری ہونے کے بعد تمام مجرموں کو ملک بدر کر دیا جائے گا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ ان کے بقول ہمیں بار بار ایسے وعدے کیے گئے جو پورے نہیں ہوئے۔ سن 2022 میں اینڈی برنم، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سر کیئر سٹارمر کے بعد وزیر اعظم بن سکتے ہیں، انہوں نے کنزرویٹو حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ گرومنگ گینگ کے ارکان کو بے دخل کرنے کے لیے اپنے اختیار میں موجود ہر ممکن اقدام کریں گے۔ روچڈیل سے رکن پارلیمان پال واگ نے ڈیلی ٹیلی گراف کو بتایا کہ روچڈیل کے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ملک سے باہر نکالا جائے اور یہ بالکل ناقابل قبول ہے کہ پاکستان کی حکومت انہیں واپس لینے سے انکار کر رہی ہے۔ اگر شہریت کے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے تو وزراء کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ سن 2008 کے اوائل سے 2 سال تک شبیر احمد نے ایسے افراد کے گروہ کی قیادت کی جو روچڈیل میں 12 سال تک کی کم عمر لڑکیوں کو الکوہل اور منشیات دیتے اور پھر جنسی استحصال کے لیے ایک دوسرے کے حوالے کرتے تھے۔ ان لڑکیوں کو ٹیک اویز کے اوپر کمروں میں اجتماعی ریپ کا نشانہ بنایا جاتا اور ٹیکسیوں کے ذریعے مختلف فلیٹس تک لے جایا جاتا تھا جہاں پیسے دے کر ان کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا۔ عدالت میں شبیر احمد کو ایک پرتشدد منافق گنڈا قرار دیا گیا تھا۔ مقدمے کے دوران انہوں نے جج کو نسل پرست کہا اور یہ موقف اختیار کرتے ہوئے یورپی عدالت انسانی حقوق سے رجوع کیا کہ انہیں منصفانہ ٹرائل کا حق نہیں ملا۔ سن 2012 میں لیورپول کراؤن کورٹ نے انہیں 19 سال قید کی سزا سنائی۔ وہ ان 9 افراد میں شامل تھے جنہیں روچڈیل گرومنگ گینگ کے مقدمے میں 5 لڑکیوں کے خلاف جرائم پر سزا ہوئی۔ مزید کارروائی میں مانچسٹر کراؤن کورٹ نے انہیں ایک لڑکی کے ساتھ 1 دہائی سے زائد عرصے تک ریپ اور جنسی استحصال کا مجرم قرار دیا۔ استغاثہ کے مطابق شبیر احمد نے متاثرہ لڑکی کو اپنی ملکیت کے طور پر استعمال کیا اور اسے باقاعدگی سے ریپ کا نشانہ بنایا۔ سن 2014 میں شبیر احمد نے اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی، تاہم اپیل کورٹ نے ان کا موقف مسترد کرتے ہوئے سزا برقرار رکھی تھی۔ بعد ازاں سن 2016 میں شبیر احمد نے انسانی حقوق کی بنیاد پر ملک بدری کے خلاف بھی قانون چیلنج کیا۔ بعد ازاں سن 2016 میں شبیر احمد نے انسانی حقوق کی بنیاد پر ملک بدری کے خلاف بھی قانون چیلنج کیا، جس میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو سازش قرار دیا، تاہم یہ کوششیں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سن 2012 میں بچوں کے ساتھ جنسی جرائم میں ان کی سزا دراصل مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنانے کی ایک سازش۔ یہ بات انہوں نے مانچسٹر کراؤن کورٹ میں قائم فرسٹ ایئر امیگریشن ٹریبیونل کے سامنے پیشی کے دوران کہی، جہاں وہ برطانوی شہریت ختم کیے جانے کے فیصلے کے خلاف اپیل کر رہے تھے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہیں 11 سفید فام جوریز نے سزا سنائی اور کہا کہ آج کل ہر چیز کا الزام مسلمانوں پر ڈالنا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ تقریباً 50 برس سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ان کے 4 بچے یہیں پیدا ہوئے اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں 83,000 پاؤنڈ موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق اس گروہ سے متاثر ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 50 تک ہو سکتی ہے اور ان میں سے کئی غریب اور مشکل حالات کا سامنا کرنے والی لڑکیاں۔ جج جیرالڈ کلفٹن نے کہا کہ متاثرین کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے کہ وہ بے وقت ہوں اور کسی احترام کے لائق نہ ہوں۔ گریٹر مانچسٹر پولیس نے اس وقت کہا تھا کہ ان جرائم میں کوئی نسلی یا ثقافتی عنصر نہیں تھا۔ بعد میں سامنے آنے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ متعدد خدشات کے اظہار کے باوجود پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس اور مقامی حکام کی جانب سے سنگین اور متعدد ناکامیاں ہوئیں۔ شبیر احمد کا مقدمہ اسی نوعیت کی طویل قانونی لڑائی کے بعد 2 دیگر گرومنگ گینگ ارکان قاری عبدالرؤوف اور عادل خان کے مقدمات کے بعد سامنے آیا تھا۔ قاری عبدالرؤوف اور عادل خان کی برطانوی شہریت 2022 میں ختم کر دی گئی تھی۔ یہ کارروائی ایک طویل قانونی جنگ کے بعد ممکن ہوئی تھی۔ دونوں نے یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق کے آرٹیکل 8 یعنی نجی اور خاندانی زندگی کے حق کا سہارا لے کر ملک بدری سے بچنے کی کوشش کی تھی۔
ہوم آفس نے یہ نہیں بتایا کہ آیا ان دونوں کو برطانیہ سے بے دخل کیا گیا یا نہیں۔ ہوم آفس کے ترجمان نے کہا کہ احمد کے ہولناک جرائم گرومنگ گینگ کے اسکینڈل کا مرکزی حصہ تھے، جو ہمارے ملک کی تاریخ کے تاریک ترین لمحات میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے۔ انتہائی کمزور افراد کا استحصال اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان جرائم کے مرتکب افراد کو قانون کے مطابق مکمل سزا ملنی چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ احمد کو عمر بھر کے لیے جنسی مجرموں کے رجسٹر پر دستخط کرنا ہوں گے اور ان کی لائسنس شرائط کی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں انہیں فوری طور پر دوبارہ جیل بھیج دیا جائے گا۔